ٹاپ 10 کے اسپانسر ہے رزاق انٹرپرائزز۔ حج 2027 بکنگ شروع، لمیٹڈ پیکیجز، آج ہی رابطہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفرین۔ آئیے دیکھتے ہیں 8 اگست کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس بال روم منصوبے پر بڑا اعلان۔ ایپلز کورٹ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں $400 ملین کے مجوزہ کمپلیکس کی تعمیر روکنے کے فیصلے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ عدالت نے 2-1 فیصلے میں کہا کہ وائٹ ہاؤس کمپلیکس میں اتنی بڑی تعمیر کے لیے کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ یہ منصوبہ صرف بال روم نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے اہم ایک محفوظ کمپلیکس ہے۔ تاہم اکثریتی ججز نے قرار دیا کہ منصوبے کی منظوری کا اختیار کانگریس کے پاس ہے۔ ٹرمپ نے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب نظریں امریکی سپریم کورٹ پر ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اس متنازع منصوبے پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو شام جیسی صورتحال سے دوچار کر کے صرف 48 گھنٹوں میں کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن یہ منصوبہ ہو گیا ناکام۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ مذاکرات کے ذریعے تنازع حل کرنے کی کوشش کی، تاہم فوجی دباؤ نے حالات کو جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ ان کے مطابق شدید دباؤ کے باوجود ایران نہ بکھرا اور نہ کمزور ہوا بلکہ مزید مضبوط ہو کر سامنے آئے گا۔ تازہ صورتحال میں ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جبکہ ابنائے ہرموز سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے زیر قبضے کشمیر میں احتجاجی ہلاکتوں پر اقوام متحدہ کا بڑا بیان۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک کی جانب سے مظاہرین کی ہلاکتوں کی فوری، مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کر دی ہے۔ UN کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو نقصان پہنچا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ مظاہرین کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے احتجاجی تنظیم JAAC پر پابندی، اس کی رہنماؤں کی گرفتاری اور پرامن احتجاج و اظہار رائے پر پابندیوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ آسٹریلیا میں H5 برڈ فلو کے کیسز 215 تک پہنچ گئے ہیں۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق H5 برڈ فلو کے کیسز وکٹوریا میں 10 جبکہ نیو ساؤتھ ویلز میں 2 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر جنگلی سمندری پرندے شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک پولٹری یا زرعی پیداوار کے نظام میں وائرس کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی، جبکہ انسانی صحت کے لیے خطرہ بھی کم ہے۔ حکام نے صورتحال پر نگرانی مزید سخت کر دی ہے کیونکہ جنگلی پرندوں میں وائرس کے پھیلاؤ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے درمیان فون پر اہم گفتگو ہوئی۔ رہنماؤں نے بھارت اور اسرائیل کی خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور مغربی ایشیا کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو کے بعد نتن یاہو نے مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرتے رہیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون پہلے ہی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ خطے میں جاری کشیدگی کے دوران دونوں رہنماؤں کا یہ رابطہ سفارتی طور پر بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق پر راہل گاندھی کے بیان نے بھارتی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت کی خواتین کی توانائی دبی ہوئی ہے اور انہیں اپنی صلاحیتوں، خوابوں اور خیالات کے اظہار کی مکمل آزادی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو سیاست یا کاروبار ہی نہیں بلکہ گھر میں اپنی بات رکھنے اور عوامی مقامات پر بلا خوف گھومنے کی آزادی بھی ہونی چاہیے۔ راہل گاندھی کے اس بیان پر مرکزی وزیر کرن رجیجو نے رد عمل سامنے دیتے ہوئے اسے مثبت تبدیلی قرار دیا۔ رجیجو نے امید ظاہر کی ہے کہ کانگریس اب بغیر کسی شرط کے ویمن ریزرویشن بل کی حمایت کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کا یہ معاملہ بھارتی سیاست میں آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔
تلنگانہ میں نئی پینشنز کے منتظر مستحق افراد کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ریاستی تلنگانہ حکومت نے ایک اسکیم کے تحت نئی پینشن کے لیے آج سے درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ درخواست دینے کی کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی گئی، یعنی مستحق افراد کسی بھی وقت آن لائن یا متعلقہ منڈل اور میونسپل دفاتر میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ حکومت 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر نئے مستحقین کو پینشن منظور کرے گی۔ پہلے مرحلے میں بیواؤں، تنہا خواتین، معذور افراد اور انتہائی غریب افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ درخواستوں کی فیلڈ سطح پر جانچ کے بعد شفاف طریقے سے مستحقین کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ BRS کے سربراہ کے چندرشیکھر راؤ نے آنجہانی پی سدرشن ریڈی کے خاندان کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔ KCR نے پارٹی کی جانب سے خاندان کو 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس رقم میں مرحوم کے دونوں بچوں کو 1-1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، جبکہ ان کی ضعیف والدہ کے نام پر 25 لاکھ روپے بینک میں جمع کروائے جائیں گے۔ KCR نے کہا کہ پارٹی بچوں کی تعلیم، مستقبل اور خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ بھی مسلسل تعاون کرے گی۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو خاندان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ کے سرکاری محکموں میں ایک بڑا فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، جہاں ایک ہی آدھار نمبر پر 2 نوکریاں کی جا رہی تھیں۔ محکمہ فائنانس کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 40 مشتبہ معاملات میں ایسی ڈپلیکیٹ ملازمین ریونیو، پولیس، تعلیم اور صحت جیسے محکموں سے بیک وقت 2 تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کچھ افراد نے نام، جنس یعنی کہ جنڈر اور یہاں تک کہ مذہب بدل کر بھی فرضی دستاویزات کے ذریعے سرکاری خزانے کو لاکھوں کا چونا لگایا۔ اس سنگین معاملے پر حکومت نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے تمام ملازمان کے خلاف محکمانہ کارروائی اور کرمنل مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں شراب کی دکانیں 9 اگست کو بند رہیں گی۔ بونال تیوہار کے پیش نظر حیدرآباد، سائبرآباد اور فیوچر سٹی کمشنریٹس کے بعض علاقوں میں شراب کی دکانوں اور ریسٹورنٹوں سے منسلک بازار کو عارضی طور پر بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بونال تیوہار کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا یہ فیصلہ سائبرآباد کے بعض علاقوں میں 9 اگست کو صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک شراب کی فروخت بند رہے گی۔ حیدرآباد کمشنریٹ کے راجندر نگر اور گولکنڈہ زون میں بھی پابندی رہے گی، جبکہ چار مینار زون میں الگ مدت کے لیے شراب کی دکانیں اور بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ 5 اسٹار ہوٹلوں اور رجسٹرڈ کلبوں کے بازار کو اس پابندی سے مستثنا رکھا گیا ہے۔ یہ تھی آج BBN ٹاپ 10 نیوز۔ مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ کیا آپ بھی حج 2027 کی سعادت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے اپنے اس مقدس سفر کی منصوبہ بندی کرنے کا۔ رزاق انٹرپرائزز کی جانب سے حج 2027 بکنگ کا باقاعدہ آغاز۔ حج پیکیجز کے ماہرین، مکمل رہنمائی اور مشاورت، ویزا، ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام، تجربے کار اور قابل اعتماد ٹیم کی خدمات، آرام دہ قیام، ہر مرحلے پر رہنمائی اور تعاون۔ آج ہی رابطہ کیجیے۔ حج 2027 کے محدود پیکیجز کے لیے اپنی سیٹ ابھی محفوظ کروائیں۔ رزاق انٹرپرائزز، اوورسیز مین پاور کنسلٹنٹ، حج اینڈ عمرہ اسپیشلسٹ۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 169، فرسٹ فلور، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد۔